अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालबात। साल 2 उर्दू अदब ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़लियात जिन्हें हमने किया हुआ। पहली गज़ल हम पढ़ चुके। आज दूसरी गज़ल जिसकी तफ़हीम और तशरीह की तरफ आज हम आएंगे। सामने आप देखेंगे स्क्रीन पे शेयर है आपके, उसके पहले 2 अशार, उसके बाद बकिया अशार आपके सामने शेयर कर दिए जाएंगे। जी पहला शेर है, सर शम्मा सा कटाइए पर दम न मारिए, मंजिल हज़ार सख्त हो हिम्मत न हारिए। इस दुनिया में शम्मा की तरह सर कटाएं मगर दम न मारें, मंजिल चाहे हज़ार सख्त हो मगर हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। शम्मा सा का मतलब होता है शम्मा की तरह, दम मारना, शिकवा करना, शिकायत करना। ख्वाजा हैदर अली आतिश, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम उनके बारे में बताया कि वो अपने अंदर उम्मीद का पैगाम रखने वाले शायर हैं। उम्मीद उनके अंदर बड़ा अहम एक अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफ़ा है कि वो ज़िंदगी में उम्मीद को अपने सामने रखते हैं। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, उसे गुजारना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन शायर हमें कहते हैं कि हर सूरत में हिम्मत का नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आपके अंदर मौजूद होगी तो आप दुनिया के मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान तरीके से करते चले जाएंगे। शायरी शेर में कहते हैं कि जिस तरीके से शम्मा जो है वो जलती रहती है और आखिरकार वो अपने नस्बुलैंड को पूरा करते हुए यानी हर तरफ रोशनी को फैलाते हुए ख़त्म हो जाती है। उसे उसका सर काट भी दिया जाए तो वो कतई नहीं बोलती। बिल्कुल ऐसा ही है इंसान, तुझे करना चाहिए। किसी किस्म की आवाज़ तेरे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए और तू मुश्किल से मुश्किल, कड़े से कड़े मराहिल से गुजरता चला जाए और आखिरकार अपना नस्बुलैंड पा ले। शायर ने हिम्मत का, हौसले का, उम्मीद का पैगाम दिया है कि ज़िंदगी में उम्मीद यही है कि आगे बढ़िए, अपने आप को इन मुश्किलात से गुजारते हुए, पुरखार राहों से गुजारते हुए मंजिल की तरफ लेकर चलिए और रास्ते में आने वाले मसाइब जो हैं उन्हें खातिर में ना लाइए, तभी आप एक अच्छे और आला इंसान कहलाएंगे। शेर नंबर 2 है, मकसूम का जो है तो वो पहुँचेगा आपसे, फैलाइए ना हाथ ना दामन पे सारिए। मकसूम यानी जो कुछ किस्मत में लिखा है वो आप तक पहुंच जाएगा। इसके लिए ना तो हाथ फैलाइए और ना ही अपने दामन को फैलाइए। शायर कहते हैं कि किस्मत का लिखा हुआ आप तक हर हाल में पहुंचना है। शायर कहते हैं खुदा पर तवक्कल और कनात ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर हम दुनिया और आखिरत दोनों जगह पर पुरखुर कामयाब होते हैं। शायर कहते हैं कि जब हम खुदा की तकसीम पर राज़ी हो जाएं, सब शुक्र करना शुरू कर दें, तो हमारे लिए दुनिया के मसाइब कोई अहमियत नहीं रखते। शायर ने इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा किया है कि खुदा की अता पर राज़ी होना ही हकीकी बात है। जब हम किसी के सामने अपना हाथ या दामन फैला बैठते हैं तो नतीजे के तौर पे हम अपने आप को इंसानियत के दर्जे से गिरा लेते हैं, क्योंकि मदद मांगना, अल्लाह ताला के हजूर झुक के इल्तिजा करना ही इंसान का मनसब है। जब वो इंसान के आगे हाथ फैलाता है तो वो इंतहाई हद तक ज़लीलो ख्वार हो जाता है, क्योंकि इंसान चाहे दे या ना दे, लेकिन रब कभी भी आपको रुसवा ज़लील नहीं करता। रब हमेशा अपनी रहमत से देता चला जाता है। शेर नंबर 3 है, तालिब को अपने रखती है दुनिया ज़लीलो ख्वार, ज़र की तमा से छानते हैं खाक नियारिये। ये दुनिया अपने तालिब को ज़लीलो ख्वार रखती है, जबकि ज़र की तमा में जो नियारिये हैं वो खाक भी छानने के लिए तैयार रहते हैं। तालिब कहते हैं तलब करने वाले को, मांगने वाले को। ज़र कहते हैं सोने को, तमा लालच को कहा जाता है, और नियारिये कहा जाता है उन अफराद को जो सोने को तलाश करने के लिए राख और मिट्टी के ढेर से सोने के ज़र्रात तलाशते रहते हैं। अब आप इसमें देखिएगा, शायर ने हमें तमा
کی تباہ کاریاں بتائی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ طمع ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ طمع کی وجہ سے ذلت اور رسوائی انسان کا مقدر بنتی ہے۔ جب انسان صبر، توکل، قناعت کرتا ہے تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے کہے کے مطابق ڈھال لیتا ہے اور اس کی زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ نیاریے جو ہیں جو سناروں کی دکانوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نالیوں سے، آس پاس کی غلیظ جگہوں سے راکھ اور مٹی اکٹھی کرتے رہتے ہیں کہ شاید ان میں کہیں سونے کی کوئی ٹکڑا گرا ہوا ہو۔ اب وہ گندگی میں ہاتھ بھی ڈالتے ہیں سونے کے ٹکڑے کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں اور ملنا جو قسمت میں ہو صرف وہی ملتا ہے۔ اور شاید یہاں پر یہی بات کہتے ہیں کہ جو دنیا کی طلب کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ دنیا کی طلب انسان کو ہمیشہ ضلالت کی طرف لے کر جاتی ہے، جبکہ سچا انسان جو کہ اپنے رب کے آگے جھکتا ہے وہ کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہوتا۔ نیکسٹ شعر ہے، تنہائی ہے، غریبی ہے، صحرا ہے، خار ہے، کون آشنائے حال ہے، کس کو پکاریے۔ شاعر کہتے ہیں تنہائی ہے، غربت ہے، صحرا کی خاک ہے اور ہر طرف کانٹے ہیں، اب کون میرے حال سے واقف ہے، میں کس کو پکاروں۔ خار کانٹے کو کہتے ہیں، غریبی وطن سے دوری کو کہا جاتا ہے، آشنائے حال سے واقفیت کو کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہر طرف تنہائی کا دورہ ہے، صحرا میں اپنے وطن سے دور بھٹک رہا ہوں، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ مجھے اپنے حال سے آشنا کوئی بھی نہیں مل رہا۔ میرے ارد گرد خود غرض افراد ہیں جو نفسانی خواہشات کے غلام ہیں۔ یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں مجھے اپنے آپ کے علاوہ اور کوئی آشنائے حال معلوم نہیں ہو رہا۔ اب میں کس کو پکاروں جو میری اس کیفیت کو دیکھے، جو میری تنہائی کو، میری غربت کو، میری وطن سے دوری کو اور اس عجیب و غریب کیفیت سے مجھے نکالنے میں آگے بڑھے۔ مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو میرے لیے مددگار ہو۔ نیکسٹ شعر ہے جی، تبدیل روز وصل سے، فرقت کی شب ہوئی، آئی ہوئی بلا ٹلی، صدقہ اتاریے۔ جدائی کی رات وصل کے دن میں تبدیل ہو گئی، جو آزمائش مجھ پر تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور ہوئی ہے اس لیے وہ کیونکہ ختم ہو گئی ہے، اب مجھے صدقہ اتارنا چاہیے۔ روز وصل کہتے ہیں محبوب سے ملاقات کا دن، اور فرقت کی شب کہتے ہیں جدائی کی رات۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات کا دن جو ہے اس سے میری تنہائی کی رات جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، بلا ٹل گئی ہے، اس کے لیے مجھے اب صدقہ اتارنا چاہیے۔ شاعر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے۔ عام طور پر شاعروں کو محبوب سے شکوے ہیں، لیکن شاعر اپنے محبوب سے شکوہ نہیں کرتا، وہ اپنے محبوب سے بھی خوش ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر جدائی کی رات گزر جائے اور وصل کا دن طلوع ہو جائے تو یہ بھی میرے لیے آزمائشوں کے ختم ہونے کا اشارہ ہے، میں پھر بھی اپنی بلا کے ٹلنے پہ اپنا صدقہ اتاروں گا کہ میرے اللہ نے مجھ سے بلا اٹھائی۔ تم فاتحہ بھی پڑھ چکے، ہم دفن بھی ہوئے، بس خاک میں ملا چکے، چلیے سدھاریے۔ اے محبوب تم نے میری موت کے بعد فاتحہ بھی پڑھ لی، ہم دفن بھی ہو گئے، تم نے ہمیں مٹی میں بھی ملا دیا، اب آپ چلے جائیے۔ فاتحہ پڑھنا، مرنے کے بعد جو مردہ ہے اس کے لیے دعا کرنا، خاک میں ملانا اس کے دو معنوں میں آتا ہے، نمبر 1 دفن کرنا اور نمبر 2 ذلیل و خوار کرنا۔ شاعر کہتے ہیں اپنے محبوب سے کہ میں مر گیا ہوں، تو نے مجھے دفن کر کے فاتحہ پڑھ لی ہے، اب تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ تو نے جو سارے بظاہر کام تھے انہیں پورا کر لیا ہے، اب تیرا یہاں پہ رکنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تو کچھ بھی کر لے، تیرے لیے یہاں پہ رکنا بے فائدہ ہے۔ اب اگر اس شعر کو آپ حقیقی تناظر میں دیکھیں تو شاعر نے یہاں پر اپنے محبوب کے سنگ دلانہ رویے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ تو نے ایسا رویہ اپنایا کہ میں مٹی میں جا ملا، میں خاک میں مل گیا، یہ ایک ایسا تیرا رویہ تھا جس کی وجہ سے میں تہے خاک ہوا، میں تباہ و برباد ہوا، اب اگر تو
مجھے مٹی میں جب ملا چکا ہے، تیرے دل کی خواہشات پوری ہو گئی ہیں، تو تجھے اب چاہیے کہ تو چلا جائے۔ تو مزید میرا تماشا کیوں دیکھتا ہے؟ تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ تیری وجہ سے میں تہہ خاک گیا۔ یعنی اس میں تہہ خاک جانا جو ہے نا، یہ دونوں معنوں میں آئے گا، مٹی میں ملنا بھی اور ذلیل و رسوا ہونا بھی۔ آخری شعر ہے جی۔ نازک دلوں کو شرط ہے آتش خیال یار، شیشہ خدا جو دے تو پری کو اتاریے۔ اے آتش، نازک دلوں کے لیے محبوب کی یاد شرط ہے۔ خدا اگر شیشہ دے تو اس میں پری کو اتار لینا چاہیے۔ پری آپ کو پتہ ہے خوبصورت قد و خال والی مخلوق کو کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں محبوب کا تصور اور خیال دل میں پیدا ہوتا ہے، اور دل کیونکہ شاعروں کے آپ کو پتہ ہے انتہائی نازک ہی ہوتے ہیں، اور ان میں محبوب کی ہی یاد رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نازک دل لوگوں کو اپنے دل کے اندر خوبصورت چہروں کا ہی خیال لے کے آنا چاہتے ہیں۔ اب اگر دل کو ہم شیشہ مان لیں تو اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ جب شیشہ موجود ہے یعنی دل موجود ہے تو پھر اس کے اندر پری کو بھی لے کے آنا چاہیے۔ یعنی صرف شیشہ یعنی دل رکھنے کا کیا فائدہ جب تک آپ اس کے اندر محبوب کو جگہ نہیں دیں گے، محبوب کو اپنے دل میں نہیں اتاریں گے، تو ایسے دل کا کیا فائدہ؟ دل اسی وقت خوشی کا سبب، دل کے لیے خوشی اسی وقت ہوگی جب دل کے اندر آپ محبوب کو جگہ دیں گے۔ شاعر نے یہاں پہ شاعرانہ جو ہمارا غزلیہ انداز ہے اسے اپنایا ہے کہ جب اللہ نے دل دیا تو اس کے اندر محبوب کو بھی اتاریے، تاکہ محبوب جو ہے وہ اپنے اصل مقام یعنی دل میں بیٹھ سکے۔ جی، یہ ہمارا مکمل ہوا۔ اب آپ اس کے بارے میں غور کر لیجئے، کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیجئے۔